हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, 20 सितंबर और मंगल का दिन है 2022। आज भी मेरे पास बड़ी खबर है, लंदन से भी, पाकिस्तान से भी। और पाकिस्तान में पंजाब के शहर चकवाल में जलसा करते हुए इमरान खान किस मूड में नजर आए, इस पर भी बात करेंगे। और बरतानिया में आजहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात अदा की गई, किस किस ने शिरकत की, इस पर भी तफसील से रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरे पास जो खबर है उसका ताल्लुक बीमार शरीफ की ज़ात से है। लंदन में जैसा कि इतवार के रोज़ ये देखने में आया कि जब मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के सरकारी दौरे पर आए तो वो वहां पर अपनी सरकारी मसरूफियात को छोड़कर भाई से मिलने और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए मफरूरों की फौज के सामने चले गए। लेकिन पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अब इस हद तक बेदार हो चुके हैं कि वहां पहुंच गए। और जैसा कि मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साथ साथ उन मफरूरों की जई तय फेर दी और कुत्ता कुत्ता चोर चोर के नारे लगा दिए। ये नारे आखिर क्यों लगते हैं? क्या इज्जतदार शख्स भी कहीं जाए तो उसके खिलाफ नारेबाजी की जाती है? नहीं। जो पाकिस्तान का खजाना लूटकर पाकिस्तान के अवाम की पीठ में छुरा घोंपकर इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान के सरों पर मुसल्लत हो जाए, वो जहां भी जाएं गली गली उनके खिलाफ यही नारे लगते हैं और लोग चोर चोर कहकर उनके पीछे लग जाते हैं। शरीफ चोर है, चोर है, चोर है, नवाज शरीफ चोर है, चोर है, चोर है, नवाज शरीफ चोर है, चोर है, चोर, 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 ओए, 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 don't touch her, ओए, 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 call the police, call, bring the ये भगोड़ा हमसे डर के वहाँ पे छुप कर भागा। अपना घर अपना सब कुछ है, अपने किराए के लोग आगे खड़े किए हुए हैं, हमसे डर कर छुप कर पुलिस को हमारी तरफ लगाकर छुप कर भाग कर घर आया है। अब हम घर तक आ गए, कहाँ जाके छुपेगा? इसे ना कब्र की गहराइयों में भी हमसे पनाह नहीं मिलेगी। जितना बुरा इसने मुल्क के साथ कर दिया ना, हम एक एक चीज़ का इससे हिसाब लेंगे, नहीं छोड़ेंगे इसे। जो ये अपनी बेटी को गिरवी रखवा कर आया हुआ ना, इसके प्लेटलेट्स नहीं ठीक हो रहे, इसके चमचे भी ख़राब करेंगे प्लेटलेट्स के साथ साथ। अब यहाँ पर छुप कर बैठा है डरपोक। इतनी हिम्मत नहीं है कि दो बंदों से आकर बात करके कहे कि भाई मैंने चोरी नहीं की, आप लोगों को लोगों ने गलत बताया। हमें आके फेस करके हमें बताए ना, हमें भी तो कुछ पता चले अगर हम गलत हैं तो। हमें 30 साल से खा रहा है हमारे मुल्क को, हमें वही पता है। अगर उसकी नीयत में उसने नहीं खाया, हमें आके क्लियर करे, इधर हमसे आकर बात करे। हम तो थोड़े से हैं, हमें इस टाइम आकर बताए 8 बज गए इसलिए थोड़े से हैं, तो अब आकर बता दे। डरपोक निकलता ही नहीं है, घर से ही नहीं निकलता। नहीं। नाज़रीन, ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में से किसी ने मियाँ बीमार शरीफ पर हमला कर दिया। मियाँ बीमार शरीफ पर हमला करने का तो कोई जवाब पैदा ही नहीं होता। लेकिन जब भी मियाँ बीमार शरीफ कहीं शॉपिंग के लिए जाएं, किसी शॉपिंग प्लाजा में जाएं, बेशुमार ऐसी वीडियोज आ चुकी हैं जिसमें लोग उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाते हैं। अब इस चोर चोर के नारे लगाने को अगर कोई ये कहे कि उन पर हमला कर दिया गया, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि इज्जत भी कोई चीज़ होती है, गैरत भी कोई चीज़ होती है। जब अवाम इस हद तक गुस्से में आ जाए तो इज्जत के साथ ही अवाम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और वो इक़्तिदार जो अवाम के नुमाइंदों से छीना गया है उसको वापस कर देना चाहिए। नाज़रीन, ये बड़ी खबर है कि मियाँ शहबाज शरीफ उसी तरह भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान में गरीब अवाम को सैलाब की तबाहकारियों का सामना करते हुए छोड़कर पूरा एक जहाज लेकर, जिसका नाम मैं बताया करता हूँ PK-1 है,
اور وہ PK1 جب تک میاں شہباز شریف لندن میں رہتا ہے یا میاں بیمار شریف اس سے پہلے آیا کرتا تھا، وہ لوٹن کے ایئرپورٹ پر بھاری اخراجات کے تحت پارک کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک بالکل غیر جو ہے وہ معروف روٹ ہے اس سے جو ہے اسی جہاز میں بیٹھ کر امریکہ روانہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ سارا بوجھ پاکستان کے خزانے پر ڈالتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس PK1 میں اور بھی کئی قسم کی سرگرمیاں کی جاتی ہیں، نوٹ، ڈالر، پاؤنڈز بھی لائے جاتے ہیں، اور صندوقوں میں بھر کر نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر سمگل کر دی جاتی ہیں، کیونکہ PK1 کی سیکیورٹی ایک عام آدمی کی سیکیورٹی سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اور اس میں کئی چیزوں پہ استثنا بھی حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ طیارہ لا کر کئی معاملات کو نکڑے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی سرگرمیاں کی جاتی تھیں، اور وہ الزامات جو پاکستان کے کرائم منسٹر پر لگ چکے ہیں منی لانڈرنگ کے، ان کے پیسوں کو بھی اپنے ایک کزن کے ذریعے جو کہ اب مرحوم ہو چکے ہیں طارق شفیع کے ذریعے اسی طرح یہاں پر منتقل کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی بڑی لمبی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 3.5 سال عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ان کی سابقہ اہلیہ اور ان کے بچے برطانیہ میں مقیم ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ان کو ملنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر ایک آدھ مرتبہ آئے بھی ہیں تو کمرشل فلائٹ پہ آئے ہیں، نہ کہ PK1 کے بھاری اخراجات کے ساتھ۔ لیکن میاں شہباز شریف جو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، اور یہ اب ایک مذاق بن چکا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ مجبوری ہے، میں کچھ مانگنے نہیں آیا لیکن کچھ دے دیں تو آپ کا اللہ بھلا کرے گا، یہ وہ شخص جو پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے، PK1 کا بڑا جہاز لے کر بڑے لا و لشکر کے ساتھ لندن ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کی شرکت کے لیے آتا ہے، جبکہ ہمارے ذرائع اس بات کی کئی مرتبہ تصدیق کر چکے ہیں کہ نہ تو ان کو مدعو کرنے والے سربراہان مملکت کی فہرست میں ان کا نام تھا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی کہ جن کو یہاں آنے سے منع کیا گیا۔ یہ خود بخود ہی چلے آئے، جس کو پاکستان میں پنجابی کلچر میں جمعہ جنجنال بھی کہتے ہیں۔ تو جمعہ جنجنال بن کر چلے آئے، اور پاکستانی سفارت خانے کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اس قسم کی خبریں جو ہے وہ نشر کی گئیں کہ جیسے وہاں پر ملکہ آن جہانی کی آخری رسومات کے مہمان خصوصی میاں شہباز شریف تھے، جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں موجود لوگوں کو خود جا کر، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو میں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بازو سے پکڑ کر دھکا دے کر جہاز میں بٹھا رہے ہیں، اسی طرح خود جا کر ملتے رہے، اور یہ بھی خبر دما دی گئی کہ لندن کے میئر صادق خان سے بھی ملاقات ہوئی۔ لیکن یہ ملاقات کس طرح کی ملاقات تھی کہ ایک ہجوم میں، جس طرح کہ ترکی میں پیچھے سے پکڑ کر ان کو آگے لا کر وہ مٹھائی یا کوئی چیز جو تھی وہ چکھنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح اس ہجوم میں، جس میں بڑی تعداد میں دنیا بھر سے سربراہان مملکت آئے ہوئے تھے، میاں شہباز شریف بھی ہر ایک کے ساتھ جا کے کونی سے کونی مار کر اپنا تعارف کرانے کی کوشش کرتے رہے، اور کئی لوگ تو ان کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ ایک گوری جو شاہی خاندان کی رکن تھی، ان کے پاس جا کے بھی اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے کہہ رہے ہوں کہ مجبوری ہے، میں مانگنے والا لگتا نہیں ہوں لیکن مانگنا میری عادت بن چکا ہے، اللہ کے نام پر اگر آپ کچھ دے دیں تو آپ کا بھلا ہوگا۔ یہ تو ساری کہانی تھی ملکہ برطانیہ کے جنازے میں پاکستان کے شہباز وزیر اعظم کی شرکت کی، اور خود ساختہ مہمان اور ایک تصویر میں تو پاکستان کے ہائی کمشنر معظم علی خان کا ہاتھ پکڑ کر تقریب میں جا رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑنا اتنا مایوب سمجھا جاتا ہے ایک مرد کا دوسرے مرد کا برطانوی سوسائٹی میں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن ان کو کیا، انہوں نے تو ابھی جو ہے وہ کراس جینڈر کا قانون پاس کروا دیا ہے، لہذا ان کے لیے کوئی ایسی شرمناک بات نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آتے ہیں چکوال کے جلسے کی جانب۔ چکوال میں عمران خان کا جلسہ آج پھر فقید المثال تھا، اور عمران خان اس جلسے میں خاصے غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے کیا کہا اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے، واپس دھمکیاں دو ان کو، جو ڈراتا ہے واپس ڈراؤ اس کو، جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو۔ خوف کے بت کے سامنے نہیں جھکتے،
कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे थे। कूफा के लोग जानते थे, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से निकले नहीं। और इस्लाम की तारीख का सबसे बुरा सानिया हुआ, सबसे तकलीफ दे वाक़या हुआ, क्योंकि लोग डर गए, खौफजदा हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह को भूल गए। बजाय अल्लाह कि तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, खौफ के बुत के सामने झुक गए और जुल्म हुआ। इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हुआ। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। हमने तमाशा देख लिया काफी। ये चोरों को जो दुनिया में जाके हमें जलील करते हैं, दुनिया में मजाक उड़ा है। बाहर मजाहिया प्रोग्राम हुए हैं कि वो जो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठ के कैंपेन जिसकी टांग रही थी, सारी जगह में जलील करते हैं। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि इस वीडियो में इमरान खान बड़े गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई धमकियां दे, जैसा कि मैं भी अक्सर कहा करता हूं कि जैसे ही मैं सुबह सोकर उठता हूं मुझे भी गुमनाम कॉल्स आती हैं, लोग धमकियां देते हैं, जान से मार देने की धमकियां, पाकिस्तान ना आने की धमकियां। इस मर्तबा इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि अगर अब के बाद आपको कोई मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई जो है वो किसी किस्म की धमकी दे तो आप भी जवाब में धमकी दें, कड़क कर बोले, आप भी टक्कर के लोग बन जाएं और किसी तौर पर भी इनको जो है इग्नोर ना करें। इनकी रिपोर्ट्स करवाएं, जहां जहां आप रहते हैं थानों में इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाएं, FIR दर्ज करवाएं और 586 की FIR दर्ज कराएं, जान से मार देने की धमकियां की, जो तहजीरात पाकिस्तान की एक दफा है। इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पर यह कहा और साथ साथ इमरान खान ने बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की वजीर खारजा को देसी और वलायती का नाम भी दे दिया। एक नया नाम है जो इमरान खान के दिमाग ने बिलावल भुट्टो के लिए सोचा और बिलावल भुट्टो को उन्होंने देसी और वलायती वजीर खारजा के नाम से पुकारा। इमरान खान बड़े ही पुरजोश नजर आए, बड़ा पैगाम देना चाहते थे और अब ये बात भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अगले जलसे में आइंदा 48 घंटे में इमरान खान को बहुत बड़ा पैगाम देने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी कॉल देने वाले हैं, जिसके नतीजे में इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो सकेगा। क्योंकि इमरान खान ये देख रहे थे कि लंदन प्लान में क्या सामने आता है और जब उनको ये मालूम हो गया कि लंदन प्लान में अगले साल इलेक्शन कराने की बातें की जा रही हैं तो उस तरह से अब उनका जोश और गुस्सा दीदनी है और वो अनकरीब बड़ी कॉल देने वाले हैं। ये मैं खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं और नाजरीन ये भी खबर आज ब्रेक कर रहा हूं कि PIA का भी सौदा कर दिया गया है और PIA को कतर के हाथों बेच दिया गया है। असल में ये कहानी अंदर खाने अपने ही लोगों को नवाजने की कहानी है, जिस पर एक मुकम्मल प्रोग्राम आपकी खिदमत में कल या परसों करूंगा। जैसे ही मलका आन जहानी की रसूमात तदफीन ख़त्म होंगी तो फिर मैं आपको PIA के ख़रीदे जाने और बेचे जाने के मौजू पर एक प्रोग्राम में मालूमात मुहैया करूंगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ बरतानिया में पीर का दिन इसलिए भी अहम था कि मलका बरतानिया की 70 साल बादशाहत का दौर जो है वो ख़त्म हुआ
اور آخر کار ان کو ونسر کاسل کے چرچ میں دفنا دیا گیا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں بڑی تقریب جو ہے وہ ویسٹ منسٹر ایبے نامی چرچ میں ہوئی اور بکنگم پیلس سے ملکہ کے تابوت کو وہاں لایا گیا، توپوں کی سلامی دی گئی، بغل بجا کر 2 منٹ کی خاموشی کا بھی اہتمام کیا گیا، بغل بجائے گئے اور اس کے بعد رسومات ادا کرنے کے بعد ملکہ کے جسد خاکی کو براستہ سڑک جو ہے وہ ونسر کاسل کے محل کے چرچ میں پہنچا دیا گیا، جہاں ان کے والد، والدہ اور خامد کے پہلو میں ان کو دفنا دیا گیا۔ جب ان کا تابوت ویسٹ منسٹر ایبے سے ونسر کاسل گیا تو کئی میل کے راستے میں لوگوں کی بڑی تعداد اپنی ملکہ کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو کئی گھنٹوں سے لمبی قطاروں میں کھڑے ہوئے ملکہ کے تابوت کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ونسر کاسل کی 19 سڑکوں کو بند کیا گیا تھا کیونکہ گنجائش سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹاؤن میں پہنچ چکے تھے۔ بڑے ہی شاہی رسومات اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ملکہ کو الوداع کہہ دیا گیا۔ اپنی ڈارلنگ کو الوداع کہنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل آئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل ان کے گرفتہ تھے، اور ملکہ آخر کار اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ ناظرین، یہ تو بڑی خبریں تھیں جن سے میں نے آپ کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد آخر میں میاں شہباز شریف کی وہ ایکٹیویٹی کہ جو وہ یہاں سے لوٹن ایئرپورٹ سے فلائی کر کے، وہی میں جو بتا رہا ہوں، PK-1 کے قیمتی سفر کے ساتھ نیو یارک روانہ ہو گئے، جہاں وہ 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اقوام متحدہ کے دفتر کے بالکل سامنے واقع پیس پارک میں ان کے استقبال کی بھرپور تیاریاں کر رکھی ہیں۔ ان کے مخالف پوسٹر وہاں لگا دیے گئے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بلکہ کسی دشمن ملک کا وزیر اعظم خطاب کرنے آ رہا ہے۔ لوگوں کے اندر نفرت کی اس حد تک اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو ہے وہ نفرت بڑھی ہوئی ہے کہ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے، لوگ ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے امریکہ کے دور دراز علاقوں سے نیو یارک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ جگہ جہاں انہوں نے خطاب کرنا ہے اس کے عین سامنے، اس کے میں پہلے وہاں جا چکا ہوں، اس کے بالکل بائیں طرف سابق صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلازا بھی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ بھی اپنے پلازا، اپنے دفتر کی کھڑکی سے یہ نظارہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے امپورٹڈ شوباز کرائم منسٹر کا استقبال پاکستان کی عوام کس طریقے سے کرتی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے اندر کس قدر غم و غصہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے ان کے خلاف، اور وہ اس کا مظاہرہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بڑی اہم خبر دیتے چلے جائیں کہ دونوں بھائی جب لندن کی سڑکوں پر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو لندن کی عوام ان کے پیچھے چل پڑتی ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ان کو ایک کو نہیں، دو کو نہیں، بلکہ سارا ٹبر چور ہے کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیکیورٹی والے بھی جو ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، اور ان میں کل جب وہاں پر مظاہرہ ہوا میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر کے سامنے، تو ایک وہ سیکیورٹی والا بھی تھا کردش، جس نے کہ نوجوان شایان علی کو مارا پیٹا تھا، اور اسی طرح جو بھی وہاں پر کوئی مظاہرہ کرنے کے لیے یا پھر ان کے خلاف بات کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ شخص بھی وہاں موجود تھا، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا اپنے گھروں سے نکلنا برطانیہ میں مشکل ہے، پاکستان کی تو اب سوچے ہی نہ۔ اس لیے میاں بیمار شریف عام طور پر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ اب پاکستان نہیں جائیں گے، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک رجیم چینج جو ہے اس کے نتائج سامنے آنا شروع نہ ہو جائے، اور اب تو رجیم چینج کے نتائج بالکل واضح طور پر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی ہے کہ ان کو دہشت گردی کی دفعات کے مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ امپورٹڈ حکومت کے وکلاء کو خود بھی اندازہ تھا کہ تقریر کرنے یا کسی بات کے کرنے پر دہشت گردی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ دہشت گردی تو کسی جگہ پر لوگوں کو ہلاک کرنے یا کوئی ایسے دھماکے کرنے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے لوگوں کی جانوں کو نقصان ہو، لیکن عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات بالکل صریحاً غلط تھیں، اور وکلاء کے دلائل کے بعد
ان دفعات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دن مزید خوشخبریاں لے کر آئیں گے۔ پاکستان ایک خوشحال ملک بنے گا اور امپورٹڈ وزیر اعظم اور امپورٹڈ حکومت کو چلتا کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کو عمران خان جو کال دیں گے، پاکستان کی عوام اس پر لبیک کہیں گے اور آخر کار پاکستان کو ان سے چھٹکارا حاصل کروا کر ہی دم لیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔